تیرا انتظار حاصل ٹھہرا۔ رائٹر نیم غانیہ حسن۔ ایپیسوڈ نمبر 4۔ مریم، سنبل، فہد، اشر اور عدنان اسکول سے زمانے سے ہی دوست نہیں تھے بلکہ پکے والے دوست تھے۔ پھر کالج اور یونیورسٹی میں بھی ساتھ ساتھ تھے۔ ان پانچوں نے سی ایس ایس اکٹھا کیا مگر اشر بازی مار گیا۔ ان چاروں نے بھی ہار نہ مانی اور جب کچھ نہ سوجا تو پولیس میں ہی بھرتی ہو گئے۔ اب وہ پانچوں ایک ہی علاقے میں اکٹھے کام کرتے تھے۔ اشر ایس پی اور وہ چاروں انسپکٹر تھے۔ اس میں بھی ان چاروں کا ہی کمال تھا جو سب کو جوڑ کر رکھتے تھے اور اپنی دوست کو لانگ لاسٹنگ یاری بنایا تھا۔ میں اندر جا رہی ہوں، سنبل نے کان میں لگے ایئر پیس کے ذریعے انہیں اطلاع دی۔ وہ چاروں اس وقت فارم ہاؤس کے قریب گاڑی میں موجود تھے۔ کل سنبل اور فہد نے ہی ایئرپورٹ سے فارم ہاؤس تک پورے پروٹوکول کے ساتھ بالاج کو پہنچایا تھا۔ بالاج عادت سے مجبور سنبل کو بھی گندی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جسے سنبل نے مسلسل اگنور کیا جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ اگر وہ دونوں جانتے کہ یہ بندہ صرف انسان کسی طرح سے ان کے دوست کی زندگی ان سے چھیننے جا رہا ہے تو وہ دونوں اسے وہیں قتل کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ جاتے جاتے بالاج سنبل کو اکیلے میں ملنے کی دعوت دے گیا۔ اگر عام حالات ہوتے تو وہ دوبارہ بالاج کی طرف پلٹ کر دیکھتی بھی نہ، مگر اب معاملہ ان کے دوست کی زندگی کا تھا۔ سنبل فارم ہاؤس میں جا چکی تھی۔ مجھے ملک بالاج سے ملنا ہے، اس نے بالی کے خاص چمچے کو بڑی ادا سے کہا۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ جی میڈم آئیے، وہ میٹھی زبان بولا۔ وہ اسے لاؤنج میں لے آیا جہاں بالاج پہلے سے موجود تھا۔ آؤ حسینہ آؤ، میں جانتا تھا کہ تم آؤ گی مگر اتنی جلدی آؤ گی یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ بلیک کلر کی میکسی کے ساتھ بلیک ہیلز پہنے نزاکت سے آتی سنبل کو دیکھ کر بولا۔ تو دیکھ لیجئے ملک صاحب، ہم بھی آپ کی امیدوں سے 2 قدم آگے نکلے۔ سنبل نزاکت سے بولی، تو کیا پینا پسند کریں گی آپ؟ میڈم، وہ میڈم پر زور دیتا بولا اور ساتھ میں شراب کا گلاس لبوں سے لگایا۔ تھینک یو، اس نے کہا۔ نہیں، ایسے کیسے، آپ ہماری بہت خاص مہمان ہیں، آپ کی خاطر تواضع تو کرنی پڑے گی۔ وہ اسے خباثت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سنبل، اب مدعے کی بات پر آؤ۔ آکے ایئر پیس پر عدنان کی آواز ابھری۔ وہ لوگ گاڑی میں موجود اسے گائیڈ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اور وہ لوگ اپنا پلان شروع کرتے بالی کا ایک وفادار ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ سر وہ اسے کچھ بتانے لگا تھا مگر سنبل کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ بولو سلیم، کیا ہوا؟ بالی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ سر وہ لڑکی، ابھی ملازم کی بات آدھی منہ میں تھی کہ بالی بول پڑا۔ مر گئی کیا؟ بالی کی اس بات پر سنبل کے ساتھ ساتھ گاڑی میں موجود ان چاروں کو بھی جھٹکا لگا۔ نہیں سر، وہ بے ہوش ہے، اس نے بتایا۔ بالی نے کہا لگایا۔ وہ تو بس ایک رات جتنی ہی نکلی، ایک رات کا پیار بھی نہ سہ سکی، بالی بولا اور پھر سے کہا لگایا۔ سنبل کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے، اسے جان سے مار دے۔ اشر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ کوئی اس کی ماہین کو روند گیا، کیسے کوئی اس کی محبت بلکہ عشق کو کچل گیا، کیسے کوئی اس کی ماہی پر ہاتھ ڈال گیا، اسے لوٹ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا، آنکھیں برداشت کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ شدید غصے سے کن پٹیوں اور ماتھے کی رگیں ابھر چکی تھیں۔ وہ سب اشر کی تکلیف جانتے تھے بلکہ محسوس بھی کر رہے تھے۔ کون سی لڑکی؟ سنبل نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہے ایک لڑکی جس نے مجھ پر یعنی بالی پر ہاتھ اٹھایا تھا، بالی نے اس کے کپڑے ہی اتار دیے، اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ اس طرح بتا رہا تھا جیسے نہ جانے کتنا خوشگوار کارنامہ ہو۔ اشر کو لگا اس کے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ وہ مزید سننے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر فارم ہاؤس کی طرف بڑھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں اشر، نہیں، جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو۔ فہد نے نیچے اتر کر جلدی سے اسے روکا۔ اشر کچھ نہ بولا۔
سر پھر کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ ملازم نے پوچھا۔ اب وہ میرے کسی کام کی نہیں رہی، تو ایسا کرو جو سڑک کے کونے پر کچرے والی گاڑی ہے اسے اس میں پھینک دو۔ بالی سوچتے ہوئے بولا۔ ملازم جی سر کہہ کر جا چکا تھا۔ ان کا سارا پلان بگڑ چکا تھا۔ سنبل پلان چینج۔ ایئر پیس پر مریم کی آواز ابھری۔ انہیں آنے دو۔ سنبل سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کرنا ہے اب۔ بالی کے گلاس میں شراب بھرتے ہوئے وہ بولی، روم میں چلیں یا چلیں میڈم؟ ہم تو آپ کے غلام ہو چکے ہیں۔ بالی کہتے ہی پورا گلاس چڑھا چکا تھا۔ سنبل نے پھر سے گلاس بھرا اور وہ پھر سے پی گیا۔ اب اس پر نشہ چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ سنبل اسے کمرے میں لے آئی، اپنے کلچ میں سے ڈرگز نکالیں اور اس کی شراب میں ایک اچھی خاصی ڈوز ملا دی، جس سے ایک عام انسان کی جان بڑی آرام سے جا سکتی تھی۔ وہ شراب اپنے ہاتھوں سے اسے پلا دی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اب اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے نشے کی حالت میں چھوڑ کر وہ جانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، کہاں چل دی جانے من؟ ابھی تو میں… اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ سنبل نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور آنکھ بچا کر نکل آئی۔ ماہین کو وہ لوگ کچرے کے ڈبے میں پھینک رہے تھے۔ اشر کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے گئے، اشر دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ وہ چاروں بھی پیچھے ہی تھے۔ محبت راز ہے گہرا، اسے بس راز رہنے دو۔ یہ ایسا درد ہے جس کی وضاحت درد دیتا ہے۔ جیسے ہی اشر کی پہلی نظر ماہین پر پڑی، وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کے قدم جم گئے۔ ماہین کے جسم پر کپڑے برائے نام تھے۔ وہ آدھی برہنہ تھی۔ اس کے جسم پر لاتعداد نشانات تھے جو چیخ چیخ کر اس پر ڈھائے جانے والے ظلمات کی گواہی دے رہے تھے۔ اشر آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ گیا۔ وہ اسے اس حالت میں نہ دیکھ پایا۔ مریم آگے بڑھی اور اپنا دوپٹہ اتار کر ماہین کے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر دوپٹہ ناکافی تھا۔ اشر نے اپنی شرٹ اتار کر مریم کو دی۔ مریم اور سنبل نے ماہین کو اچھی طرح ڈھانپ دیا اور اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی، اس کا وجود دھک رہا تھا، نبض بہت دھیمی چل رہی تھی۔ وہ لوگ اسے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ اشر چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ہری اپ، مریم نے کہا۔ اشر وہیں ساکن کھڑا رہا۔ عدنان نے انہیں جانے کا اشارہ کیا اور خود اشر کے پاس رک گیا۔ اس نے اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اشر تو کسی اور ہی دنیا میں کھویا تھا۔ وہ اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کیوں زندہ تھا؟ کس لیے زندہ تھا؟ جس کے لیے زندہ تھا وہ تو موت کے منہ میں پڑی تھی، بے سدھ، بے جان۔ تو وہ کیوں اپنے پیروں پر صحیح سلامت کھڑا تھا؟ کیوں ماہین کی عزت پامال ہونے سے پہلے، اس کے یوں موت سے لڑنے سے پہلے وہ کیوں نہیں مر گیا؟ اس کے شہر میں، اسی کے علاقے میں اس کی حکومت ہوتے ہوئے کوئی کیسے ماہین کے ساتھ اتنا سب کچھ کر گیا؟ اس کی عزت پامال کر گیا، اس کی عزت نفس کچل گیا، اسے استعمال کر گیا، اس کے ساتھ کھیل گیا۔ کیوں؟ کیسے؟ اشر کو اپنا سر پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، آنسو کہیں ٹھہر سے گئے تھے، اندر ہی اندر لاوا ابال رہے تھے۔ اشر کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ رو نہیں رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ محبت ابر جیسی، ارے صاحب، محبت درد جیسی، صبر جیسی، قبر جیسی۔ عدنان کا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اشر کو گلے لگا لیا۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے عدنان بولا، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اشر بس دل میں کہہ سکا اور اپنے آنسو دل پر ہی اتارتا گیا۔ اشر کا فون بج اٹھا۔ عدنان پیچھے پیچھے ہٹا اور اشر کا چہرہ دیکھا۔ تکلیف، اذیت، درد، کرب، کیا کچھ نہ تھا اس کے چہرے پر۔ عدنان نے اس کی پینٹ کی پاکٹ میں سے فون نکالا۔ حماد کا فون تھا۔
عدنان جانتا تھا کہ اشر اس وقت بات کرنے کی کیفیت میں نہیں ہے، لہٰذا اس نے خود ہی فون اٹھا لیا۔ سردار آغا، وقار آغا اور حماد کراچی آ چکے تھے۔ عدنان نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر کے ہسپتال کا ایڈریس بتایا اور خود بھی اشر کو لے کر ہسپتال آ گیا۔ ماہین کو ہسپتال لاتے ہی فوراً آئی سی یو میں لے جایا گیا۔ سب لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے اور آئی سی یو کے باہر ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ سردار آغا اور وقار آغا بیٹی پر ڈھائے جانے والے ظلم کے بعد ڈھہ سے گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل میں ماہین کے لیے دعا گو تھے۔ ضبط کے مارے اشر کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اسے اپنے دماغ کی شریان پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی وہاں اپنا ضبط نہیں کھونا چاہتا تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک ٹانگ موڑے وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ سردار آغا اس انسان کو دیکھ رہے تھے جسے اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ اگر آج اشر نہ ہوتا تو شاید ماہین زندہ بھی نہ ہوتی۔ انہوں نے دیکھتے ہوئے سوچا، ان کا دل چاہا کہ اسے گلے سے لگائیں، مگر یہ دوریاں جو سالوں سے درمیان تھی، وہ فاصلے جو سالوں سے تھے، اور انا بھی تو تھی نا۔ یہ جو انا ہوتی ہے نا، رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ رشتوں کی مضبوط سے مضبوط ڈور بھی جب اس دیمک کی زد میں آتی ہے تو نہ کچھ نہیں بچتا سوائے پچھتاوے کے، مگر تب انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ ہاں، اگر انسان چاہے انا کو بیچ سے ہٹائے، رشتوں سے مخلص ہو جائے تو پھر سے دلوں کی کھیتی میں محبتوں کے کونپل پھوٹتے ہیں، رنجشیں، شکوے، شکایتیں سب ختم ہو جاتا ہے، اور بس محبت کی، خلوص کی، اپنائیت کی چاہ کی جڑیں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ ہاں، بس یہ انا نہ ہو تو۔ ایک چیز تھی جو اس نازک صورتحال میں بھی سردار آغا کو چونکا گئی، اور وہ تھی اشر کی آنکھوں سے چھلکتا رنگ، شاید محبت کا، شاید نہیں بلکہ یقیناً ماہین کے لیے بے پناہ محبت اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ یا اللہ، انہوں نے بے ساختہ رب کو پکارا، ان کے دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ میں تیرے پیار کو دنیا سے چھپاؤں کیسے، رنگ آنکھوں سے چھلکتا ہے شناسائی کا۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عطر باہر آئے۔ ڈاکٹر، ماہین کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہوش آ گیا اسے؟ حماد ایک ہی سانس میں ڈاکٹر عطر سے اتنے سوال کر ڈالے۔ اشر بھی ان تک آ چکا تھا۔ دیکھیے، پیشنٹ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ٹمپریچر کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر عطر بولے۔ ڈاکٹر، ہوش کب آئے گا اسے؟ حماد نے پھر سے پوچھا۔ دیکھیں، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شی از اسٹل انڈر آبزرویشن، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ حماد شکست خوردہ سا بیٹھ گیا، کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے، سر جھکائے وہ خاموشی سے رو رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس کے دماغ کے پردوں پر لہرائیں۔ 5 سالہ ماہین اسکول یونیفارم پہنے، 2 پونیاں بنائے، رونے کا شغل جاری رکھتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا میری گڑیا؟ حماد نے اسے پیار سے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مریم نے مجھے مارا، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ حماد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس نے میری پنسل چوری کر لی تھی، میں نے اس کے بیگ سے واپس نکالی تو اس نے مجھے مارا۔ میں اسے مارنے لگی تو روحان نے اسے پروٹیکٹ کر لیا۔ وہ رونا دھونا چھوڑ کر حماد کو تفصیل بتانے لگی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ مجھے بھی پروٹیکٹ کرتا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں آپ کا بھائی نہیں؟ حماد نے ناراضگی سے پوچھا۔ ماہین نے زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ آئندہ سے میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا۔ حماد خود بھی بچہ ہی تھا مگر اتنی سمجھ تو رکھتا تھا۔ ماہین ایک دم سے خوش ہو گئی۔ گندی بچی، وہ ٹشو سے اس کی ناک صاف کرتے ہوئے بولا۔ ماہین کھلکھلا اٹھی۔ کسی کی سسکی کی آواز اسے ماضی سے نکال کر تلخ حال میں پٹخا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وقار آغا اب باقاعدہ سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ اشر کے لیے اب وہاں مزید رکنا دوبھر ہو رہا تھا۔
وہ نماز پڑھنے کی غرض سے نیچے چلا آیا۔ ابھی وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ فہد اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اشر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور فہد کے ساتھ چل دیا۔ بالی کو ہسپتال لایا جا چکا تھا۔ اس معاملے کو آفیشلی پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا تھا، مگر پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آرڈر آئے تھے۔ ملک شاہ نواز کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا خطرناک نشہ استعمال نہیں کر سکتا، مگر وہاں بالی کے علاوہ کسی کے فنگر پرنٹ نہیں ملے تھے۔ سنبل بھی آخر پولیس والی تھی، ثبوتوں کا صفایا اچھی طرح کر کے آئی تھی۔ اس معاملے کو علاقے کا ڈی سی اپنے طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ سر، آپ اندر نہیں جا سکتے، ایک کانسٹیبل نے اشر کو کوریڈور کے سامنے روکا۔ ایس پی اشر ابراہیم، فہد نے کانسٹیبل کو جتانے والے انداز میں کہا۔ سوری سر۔ کانسٹیبل شرمندہ سا سائیڈ پر ہٹ گیا۔ اشر اور فہد ڈی سی تک آئے۔ سلام دعا کے بعد کیس کے متعلق سرسری سے انداز میں پوچھنے لگے۔ اشر ابراہیم: Listen a lot about you. Very well done, officer. Now you will handle this case. ڈی سی احمد بولے۔ اوکے سر، اشر نے پرجوش انداز میں کہا۔ ڈی سی احمد جا چکے تھے۔ اب کیا کرنا ہے باس؟ فہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اب جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، اور مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اشر غم و غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ فہد سر ہلا کر رہ گیا۔ شکر ہے حنان بیٹا تم آ گئے۔ حنان کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر ابراہیم صاحب بولے۔ جی بابا خیریت؟ حنان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ مجھے ہسپتال لے چلو، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہسپتال؟ حنان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، انہوں نے تصدیق کی۔ پر بابا، حنان اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جانتا ہوں بیٹا، پر وہ ہمارے اپنے ہیں۔ وہ رکے۔ ہمارے اپنے اس وقت مشکل میں ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ ماہین میری بھی بیٹی ہے، وہ روحان سے ہو گئے۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا۔ سچ پوچھو تو میرا دل اب ہادیہ کے لیے بہت ڈرنے لگ گیا ہے۔ انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے حنان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، حنان جذباتی ہو کر بولا۔ چلو بیٹا چلیں، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولے اور دونوں باہر کی طرف چل دیے۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے نہیں ان کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ حسن ویلا میں صف ماتم بچھا تھا، سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھے تھے۔ فریحہ بیگم کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، زارا ہی سب کو سنبھال رہی تھی۔ عمار ہی لاہور میں تھا اور سب کو سنبھال رہا تھا۔ اس کی اپنی حالت بھی ابتر تھی، وہ تھک چکا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس میں اوپر اپنے کمرے میں جانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ وہیں آنکھیں موند کر لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ پانی؟ روشین کی بیٹھی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ مسلسل رونے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما تو وہ وہیں اس سے کچھ دور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ پانی پی چکا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر پھر بھی انہیں ایک دوسرے کے دکھ سنائی دے رہے تھے۔ مجھے ایک بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی، روشین بولی۔ عمار نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، وہ جو کرتا ہے اس میں انسان کا ہی بھلا پوشیدہ ہوتا ہے۔ زمین میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے خلاف نہ ہلتا۔ میں جانتی ہوں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مگر ماہین آپی کے ساتھ یہ سب کیوں؟ وہ رکی۔ انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی ان کے ساتھ اتنا برا آخر کیوں؟ اب کی بار وہ رو دی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تم کہہ رہی ہو کہ ماہین آپی کے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ رکا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب ہمیں آرام ملتا ہے، عیش و عشرت ملتی ہے، تمام ضروریات زندگی دستیاب ہوتی ہیں، جب کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تب ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم ہی کیوں؟ جب آزمائش آتی ہے، رب ہمیں آزمانے لگتا ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو ہم فوراً سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مسلسل کارپٹ پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ وہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ رب
صبر ہی تو آزماتا ہے، گلے شکوے کرنے کی بجائے صبر کرنا سیکھو۔ اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا، خود کو سنبھالو، گھر والوں کو سنبھالو، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرو۔ اب عمار نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کتنی نمازیں پڑھی ہیں آج تم نے آج؟ روشین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عمار پھیکا سا مسکرایا۔ روشین اٹھ کر کمرے میں آ گئی، وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو کر عشاء کی نماز کی نیت باندھی۔ عشاء پڑھنے کے بعد یکے بعد دیگرے سارے دن کی قضا نمازیں ادا کی، رو رو کر اپنے رب سے ناشکری کی معافی مانگی۔ اب بس وہ صبر کرے گی ہر حال میں، اس نے سوچ لیا تھا۔ تھینکس فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.